نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ان ایام میں سے ہے جن کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کے اہتمام کا حکم بھی دیا. دین اسلام دین انسانیت ہے. اللہ نے انسانیت کو جس فطرت پر پیدا کیا، اس فطرت کے جو تقاضے مقرر کیے، ان تقاضوں کے لیے اس نے اس دنیا میں اپنا دین بھی بھیجا. تو دین اسلام در حقیقت فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کا دین. اللہ نے اس انسان کے لیے یہ بات متعین کی کہ اس کو خوشی کا احساس ہو. دین اسلام نے باقاعدہ ان خوشیوں کے اہتمام کا بھی بندوبست کیا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایسے ایام مقرر کیے گئے جس میں شریعت نے باقاعدہ ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ آپ ان ایام کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے. روزے کی ممانعت کر دی گئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا ایام اکل و شرب، یہ ایام تو انسان کے کھانے پینے کے. گویا دین اسلام نے اس تقاضے کو بھی جو انسان کی فطرت کا ایک تقاضا ہے اور جن کو عام طور پر مذاہب میں زیر بحث نہیں لایا جاتا، اس کو دنیا داری سمجھا جاتا. تصور یہ ہے کہ دین دنیا کے معاملات سے انسان کو الگ تھلگ کرنے کا نام ہے اور وہ انسانی تقاضوں پر بات نہیں کرتا. لیکن جو سچا دین ہے وہ انسانی زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی بھی کرتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ نظم بھی مقرر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق لوگوں کا تہوار تھا. تو آپ نے پوچھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ہم زمانہ جاہلیت سے اس دن کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ہمارا تہوار ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے باقاعدہ ان ایام کے بدلے میں 2 دن مقرر کیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور خاص طور پر یہ جو عید الاضحیٰ ہے تو اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرف. اور صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا کہ ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ اضاحی، یہ اضحیہ، یہ کیا چیز؟ اضحیہ کا مطلب قربانی. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم،
یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جس کا قرآن حکیم نے ذکر بھی کیا۔ اور وہ سنت کس چیز کی ہے کہ انسان نے گویا اللہ کے لیے اپنی ہر محبوب چیز کو اس کے حکم پر قربان کرنا۔ یہ سوچ پیدا کی گئی کہ انسان کو اپنے تمام اعمال پر اور تمام دلچسپیوں پر، تمام خواہشات پر اللہ کے پیغام کو، اللہ کے حکم کو غالب رکھے۔ یہ گویا کہ بنیادی چیز ہے کہ انسان کی تمام ترجیحات پر سب سے بڑی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کا بندہ ہے، بندگی، اطاعت، دل سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو قبول کر اور اس عظمت کا باقاعدہ انسان کے دل کے اندر اس کی جگہ ہونا۔ تعظیم نام ہی انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا، اور جن جن چیزوں کی پھر اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے ان کو کہتے ہیں شعائر اللہ، اللہ کی پہچان کے وہ مواقع ہوتے ہیں، وہ اشیاء ہوتی ہیں، وہ اعمال ہوتے ہیں جن کے ذریعے گویا اللہ کی ان پہچانوں کی عظمت کی جاتی ہے۔ ان شاعر کی عظمت دل میں ہونا ضروری ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں ان کی قدر و قیمت ہوتی ہے، تو یہ در حقیقت علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ادب موجود ہے۔ تو یہ قربانی کا عمل بھی شاعر اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور قرآن حکیم نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ یہ جو جانور ہیں قربانی کے، اور قرآن نے خاص طور پر یہاں بڑے جانور کا ذکر کیا، اونٹ کا ذکر کیا، کہ یہ شاعر اللہ میں سے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اس لیے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، ان کی صف بندی کر کے ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرو۔ تو یہ ایام بنیادی طور پر تعظیم شاعر اللہ کے ایام، ان ایام کی یہ خصوصی نسبت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت، اس کا احیاء اور اس کا اہتمام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہوا، اس لیے کہ اللہ نے اب اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ملت ابراہیمی کی پہچان بنا دی۔ اب ملت ابراہیمی کی شناخت کیا ہے؟ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اس سے ہٹ کے ملت ابراہیمی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ مست شدہ ہے، اس کے پاس سوائے بات کرنے کے یا کہنے کے کچھ بھی موجود نہیں۔ تو دین اسلام نے اپنی پہچان اس دور کے اندر ملت ابراہیمی کے عنوان سے کرائی، اور قرآن حکیم اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہ تمام انسانیت میں سے ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر کون، وہ کون ہے جو یہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ وہ یہ کہے کہ وہ تمام انسانوں میں ابراہیم علیہ السلام کے مشن پر،
ان کے راستے پر۔ تو قرآن نے کہا کہ سب سے پہلے تو وہ لوگ تھے جو ان کی زندگی میں ان کے متبع تھے، پیروکار تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان پر ایمان لائے، ان کی شریعت کے مطابق عمل کیا۔ اور پھر قرآن نے کہا ھذا النبی، اور یہ نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب گویا دنیا کے اندر اول الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اولیٰ ہیں، سب سے زیادہ قریب تر ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو۔ اور پھر اس کے بعد والذین آمنوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے ہمیں بنیادی بات واضح کر دی کہ اس دنیا کے اندر اب ملت ابراہیمی کی پہچان، ملت ابراہیمی کو زندہ کرنا، اس کے مشن کو مکمل کرنا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، تو دعا یہی کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا متبع بنا، اپنا فرما بردار بنا، اپنی بات ماننے والا بنا، اور ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت کھڑی کر جو تیری فرما بردار۔ تو گویا امت مسلمہ کی اب ذمہ داری بن گئی کہ اس نے اس دنیا کے اندر ملت ابراہیمی کا احیاء کر۔ تو ملت ابراہیمی کے جو بہت سارے اعمال ہیں، تو ان اعمال میں سے ایک عمل قربانی کا عمل۔ اب اس ایک قربانی کی وہ نوعیت ہے جس کو ہم اس کی شریعت کہتے ہیں، جس کے مطابق ہمیں یہ بتایا گیا کہ کس قسم کا جانور ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، کہ 1 سال کا چھوٹا جانور ہو، بکرا ہو، 2 سال کی گائے ہو، 5 سال کا اونٹ ہو، یہ باقاعدہ ہمیں ایک ضابطہ بتایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس جانور کے بارے میں بتایا گیا کہ صحت مند ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ضابطہ بتایا کہ یہ قربانی نماز عید کے بعد ہونی چاہیے۔ اگر نماز عید سے پہلے کوئی قربانی کر بیٹھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک کھانے کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، ایک حلال جانور ہے، ذبح ہو گیا، انسان اس کو کھائے، لیکن قربانی ادا نہیں ہوئی۔ تو قربانی ضابطے کے مطابق اسی وقت مکمل ہوگی کہ جب نماز عید کے بعد اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ ضابطہ ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، کہ جس میں ہمیں ان امور کا خیال رکھنا ہو کہ ہم ان خاص ایام میں ہی یہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ ان ایام سے پہلے یہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ اس کے بعد عبادت ہو سکتی ہے۔ اور ایک اس نیکی کی روح ہے جو اس کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی عبادت بتاتا ہے، جو بھی قربت بتاتا ہے، جو بھی نیکی بتاتا ہے، تو اس نیکی کی باقاعدہ روح کا تعین کرتا ہے کہ اس نیکی کو اس مقصد سے کرنا ہے۔ اور خاص طور پر اس بات کی نفی کی جاتی ہے کہ اس کو کسی بھی طور پر اپنے فخر کا ذریعہ بنانا، اس کے ذریعے دوسرے پر اپنی برتری جمانا، اس کی بنیاد پر کسی اور کو حقیر سمجھنا، تو یہ تو عبادت کی روح کے خلاف ہے۔ قرآن نے واضح طور پر کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ تک ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس تک تو جو بات پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کے اندر جو اللہ کے لیے عظمت ہے، ادب ہے، اس کے حکم کی تعمیل ہے، وہ پہنچتی ہے کہ میں یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے کس حکم کی تعمیل ہے؟ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اپنی زندگی وقف کر دی، یہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے اور اس کی میرے پاس امانت ہے، اور جب بھی مجھ سے تقاضا کیا جائے گا
کہ دین کے غلبے کے لیے، دین کی بلندی کے لیے تمہیں اپنی جان پیش کرنی ہے، تو میں ذہنی طور پر، قلبی طور پر اس کے لیے مکمل طور پہ آمادہ ہوں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بنیادی طور پر اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل انسانیت کی سہولت کے لیے جانور مقرر کر دی، لیکن اس کی روح وہی ہے۔ یہ مال کی قربانی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر انسان کی جان کی قربانی کی ایک علامت ہے۔ جانور کو تو ایک بطور نمونے کے رکھ دیا گیا کہ انسان ظاہری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو ایک عملی صورت رکھ دی گئی کہ آپ جب جانور کو قربان کرتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ کہ یہ در حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اسی طرح میری جان اللہ کے حوالے، تو وہ جانور نمائندگی کر رہا ہو، وہ بذات خود جانور مقصود نہیں ہوتا۔ اس لیے باقی جو اعمال ہیں وہ تو چونکہ جانور ذبح ہو گیا تو اس کے گوشت کی تقسیم ہے یا اس کے گوشت کے کھانے کا معاملہ ہے، وہ ضمنی چیز ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو اپنی نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے غلبے کا، کیونکہ قربانی کا جو عمل ہے جو اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے تو اس لیے دی جاتی ہے کہ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا کلمہ پوری انسانیت پر، عالم انسانیت پہ غالب آ جائے۔ تو غلبہ دین کی نیت سے یہ عمل مقرر کیا، اس لیے اس کو شاعر اللہ کہا گیا کہ اس کے ذریعے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کو پہچان عطا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان ایام کے اندر یہ سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں، باقی سارے اعمال وہ اس کے بعد کے، یہ سب سے بڑا عمل ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ یہ کوئی زبردستی کا عمل نہیں ہے کہ انسان اپنے اوپر بوجھ لاد کے، قرض اٹھا کے اس عمل کو کرے، اپنی حیثیت کے مطابق کرے۔ نہ اس میں نمود و نمائش جو آج کا کلچر بن چکا ہے کہ جانوروں کے پہلے سے نمائش شروع ہو جاتی ہے، ان کی قیمتیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں میں بک رہے ہوتے ہیں، اور خریدنے والا بھی ظاہر ہے اس کی بنیاد پہ اپنے فخر کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک مناسب جانور لے کے اس کی قربانی کریں، اور آپ کے پاس جو زائد رقم موجود ہے اس کو کسی اچھے مقصد میں خرچ کریں۔ تو یہ نمود و نمائش کا جو کلچر ہے یہ تو بنیادی عبادت کی روح کو قتل کر دیتی، اس کا عبادت کی روح سے تعلق ہی کوئی نہیں بنتا، وہ عبادت ہوتی ہی نہیں ہے، وہ محض انسان کی ایک ذاتی تسلی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کلچر سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے جو در حقیقت تہذیب نفس ہے، اپنے نفس کو مہذب بنانا ہے کہ میں نے اسی طرح اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے جیسے میں نے اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ تو اگر میں اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار نہیں کرتا، اپنی انا کی قربانی نہیں کرتا، اپنی بد اخلاقیوں کو قربان نہیں کرتا، تو اس وقت تک قربانی کی روح حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے جیسے ہم نے قربانی کے ظاہر کا خیال رکھنا ہے جو شریعت کا تقاضا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کی روح کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اور خاص طور پر جو اجتماعیت کا دین ہے، دین نے اپنی عبادات میں بھی اجتماعیت کو غالب کیا ہوا، جتنی بھی عبادات ہیں وہ اجتماعی رکھی گئی۔ تو یہ بذات خود پیغام ہے کہ دین انسانوں کے درمیان اجتماع پیدا کرنے آیا، اور ایک ایسا اجتماع جس کے اندر کسی قسم کی اونچ نیچ نہ ہو، طبقاتیت نہ ہو، فرقہ واریت نہ ہو، نسل پرستی نہ ہو، کسی بھی درجے میں انسانوں کی تقسیم نہ ہو۔ ان سارے بتوں کو توڑنے آیا جو زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتے تھے، اور آج بھی جاہلیت جدیدہ ہے دنیا کے اندر، نسل پرستی کا دنیا کے اندر ایک نظام قائم ہے، اور اسی کی وجہ سے دنیا کے اندر دوسری نسل تباہ ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ 2 سال سے دنیا کے اندر ایک نسل کو ختم کیا جا رہا ہے، فلسطینیوں پر ظلم ڈھہ رہا ہے،
اور پوری دنیا پر اور خاص طور پر عالم اسلام پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہے، اس کو محض اپنی سیاست چمکانے کے لیے رکھا ہوا، جب ضرورت ہوتی ہے تو امریکہ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اور جب امریکہ ان کو دعوت دیتا ہے تو پھر وہاں پر اطاعت کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج دنیا کے اندر سب سے بڑی سیاست منافقت کی ہو رہی ہے، چاہے آپ کی قومی سیاست ہو یا عالمی سیاست، اور نسل پرستی کی سیاست، کہ دنیا پر سفید فام نسل پرست کو غالب رکھنا ہے، معیشت اس کے ہاتھ میں ہے، سیاست اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے پورے انسانی معاشروں کو اپنے تابع کیا ہو، اور آپ کے ملک کے اندر اب اپنی مختلف قسم کے برانڈ کھول رکھے ہیں اور سارے لوگوں کو ذہنی غلام بنا رکھا۔ جہاں بھی آپ کے برانڈ کے سلسلے چل رہے ہیں وہاں پر دیکھیں کہ کس طرح کی مرغوبیت ہے، کس طرح کی غلامی ہے ذہنوں پر، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں جو انسان مشرق جن معاملات کے اندر آگے ہوا کرتا تھا کھانے پینے کی ورائٹی کے اعتبار سے، اور آج کا مشرق اسی مغرب کے کھانے پینے کے تابع ہو گئے، اپنی نوجوان نسل کو ہم اپنے برانڈوں کے تابع کر دیتے ہیں، ان کی خواہشات پوری کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ مرغوبیت، یہ غلامی جو ذہنی طور پہ ہم پہ مسلط ہو گئی ہے کہ مغرب سے آئی ہوئی ہر چیز کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، اس ذہنیت سے جب تک نکلیں گے نہیں تو اس وقت تک آپ دنیا کے اندر ہمیشہ اعلی کار کے طور پر اسباب و ذرائع کے طور پہ استعمال ہوں۔ تو آج سب سے بڑی ضرورت ہے کہ انسانوں کو اس ذہنی غلامی سے نکالا جائے، اور دین جو بنیادی طور پر انسانوں کو حریت کا پیغام دیتا ہے، آزادی کا پیغام دیتا ہے، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، ان کے اندر خود انحصاری پیدا کرتا ہے، اس سوچ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر ان تمام چیزوں کو اپنے ذہنوں سے کھرچنے کی ضرورت ہے۔ تو قربانی کا عمل تو انسان کو اندر سے بالکل پاک کرتا ہے، اس کے اندر سے غیر اللہ کا خوف نکال دیتا ہے، غیر اللہ کی محبت نکالتا ہے۔ صرف اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، یہ امت کی در حقیقت پہچان تھی، جس سے آج وہ محروم ہو چکی ہے، اس کے نظام محروم ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ایسے مواقع در حقیقت اپنی دین کی سربلندی کی دعوت دیتے ہیں کہ دین یہ دعوت دے رہا ہے، اور ہمیشہ آزاد معاشرے ہی عید مناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کوئی عید نہیں منائی، جب مدینہ میں آئے تو آپ نے عید کا اہتمام کیا، اور 10 سال آپ کا قیام رہا مدینہ میں، ہر سال آپ نے قربانی کا عمل بھی اختیار کی۔ تو یہ در حقیقت پیغام ہے اس بات کا کہ آزاد معاشروں کی یہ پہچان ہوتی ہے، یہ غلامی کی پہچان نہیں ہے کہ غلامی کی ساری چیزیں ذہنوں پہ مسلط کی ہوئی ہیں، کلچر پہ مسلط کی ہوئی ہیں، معیشت سیاست اس کے تابع ہے، حکمران وہاں سے آپ کے بن کے آتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی تابعیت اختیار کرتے ہیں، ہم کہیں صرف رسم کے طور پہ ہم عید منا لیتے ہیں۔ تو عید کا ایک پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر جو ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے قربانی کی، اس کو صحیح معنوں میں ہمیں وہ عمل کر کے اس کی قبولیت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے ہماری زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔